الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے نماز کے اندر 4 اہم مقامات کا تذکرہ کروں گا۔ وہ 4 مقامات سب سے زیادہ نماز کے اندر اہم ہیں کہ سب سے پہلے نمازی آدمی کی نماز کی حاضری لگوانا اللہ کے ہاں۔ نمبر 2، نماز کو اللہ کے ہاں جمع کروانا۔ نمبر 3، سلامتی، رحمت اور برکتوں کا حقدار بننا۔ اور نمبر 4، دعا کا قبول ہونا۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اہم عبادت ہے، اور نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ فلاح پاگے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی نماز کو پڑھنے والے ہیں، بلکہ فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے۔ تو خشوع اور خضوع یہ 2 لفظ ہیں۔ تو ان کا معنی یہ ہے کہ جس طرح جب نمازی آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے جسم کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دے اور دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دے۔ خشوع اور خضوع یہ ہے۔ اور اس طرح جب تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ انسان دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے کہ اس وقت میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ حالت ہو نمازی آدمی کی نماز کے اندر کہ اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نیت سے ہم نماز شروع کریں گے پھر نماز کے اندر خیالات پیدا نہیں ہوں گے، اور پھر اس نماز کے اندر وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ گویا کہ یہ اللہ کے سامنے ہم حاضری لگوا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں کھڑے ہو چکے ہیں اور تیری عبادت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور نماز کے اندر دوسرا اہم مقام کہ ہم اس نماز کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں قرار دیں، اللہ کے سامنے جمع کروا دیں، یعنی ہم اپنی نماز کا اجر و ثواب اللہ کے پاس جمع کروا دیں۔ اور وہ کیسے ہے کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں اور اتحیات کے الفاظ کے معنی کے اندر غور و فکر کر کے، گویا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان سے نکلنے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے ہوں گی، قولی عبادتیں وہ تیرے لیے ہوں گی، اور اسی طرح بدنی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے ہوں گی، اور تیسرے نمبر پر مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہوں گی۔ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ زبان سے اور بدن سے اور مال کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں کی جائیں گی اللہ تیرے لیے کی جائیں گی۔ تو اس طرح فرمایا کہ جو انسان اس دھیان کے ساتھ اور ان الفاظ کے اندر غور و فکر کر کے نماز کو ادا کرے گا تو وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اور اس نماز کا اجر و ثواب بندے کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں جمع ہوگا۔ اور تیسری چیز نماز کے اندر جو تیسرا اہم مقام ہے، فرمایا کہ وہ سلامتی اور رحمت اور برکتوں کا حقدار بننا ہے، کہ جس طرح بندہ دعا اتحیات کے اندر یہ پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے پڑھنے والے، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو جب ان الفاظ کو غور و فکر کے ساتھ، معنی کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو سلامتی، رحمتیں اور برکتوں کے وہ نمازی بھی حقدار بن جائیں گے۔ لیکن شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور ان الفاظ کو فوراً بغیر سوچے سمجھے
پڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ سلامتی اور رحمت سے محروم رہیں، لیکن فرمایا کہ یہ سب سے اہم مقام ہے کہ جب نمازی نماز کے اندر ان الفاظ کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو وہ بھی سلامتی اور رحمتی اور برکتوں کا حقدار بن جائے گا۔ اور چوتھا اہم مقام نماز کے اندر فرمایا کہ وہ دعا کا قبول کرنا ہے، کہ وہ آخر میں جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، لیکن دعا سے پہلے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، درود شریف بھیجا جائے۔ تو جس دعا سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ تو درود شریف بھی بڑے احتیاط کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا، پھر آخر میں اللہ سے وہ دعا مانگنا، کوئی بھی دعا ہو، رب اجعلنی یا ربنا آتنا، غور و فکر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو وہ دعا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین ناظرین کہ یہ 4 اہم مقامات ہیں جو نماز کے اندر اگر ہم غور و فکر کے ساتھ اور ان الفاظ کے معنی کو سمجھ کر اگر ادا کریں گے تو وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگی، اور اس نماز پر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اور اس نماز پر قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز ذخیرہ آخرت ہوگی، اور اس پر پورا اجر و ثواب اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔